اوبُر یِوان مےٚ جلوٕ ہٮ۪تھ کھٔٹِتھ سُہ پتھ ونس بہٕ کیٛاہ ملالہٕ باوٕیو بِہِتھ ژٕ چھُکھ دِلس فطرت اور فطرت سے متعلق سبھی چیزوں سے مجھے بچپن ہی سے لگاؤ رہا ہے. بارش، بادل، جنگل، پیڑ پودے، جھیل، جھرنے، پھول اور پرندوں کی مدھر آوازیں ہمیشہ دل کو لبھاتی رہیں. اپنے آبائی گاؤں کھیرکوٹ کے مغرب میں واقع خوبصورت پہاڑ زبن ہل اسٹیشن اور اسی پہاڑ کی ایک چوٹی سندر ٹاپ کا حسن بچپن سے ہی ذہن پر منقش ہے. بچپن کے دنوں میں جب بھی سندر ٹاپ اور بوربین پہاڑی چوٹیوں پر یعنی مال پر بادل چھا جاتے تھے تو دل کرتا تھا کہ اڑ کر ان بادلوں میں کھو جاؤں اور قدرت کے خوبصورت مناظر سے لطف اٹھاؤں. تب میری دنیا سندر ٹاپ زبن ہل اسٹیشن اور بانیہال قصبہ تک ہی محدود تھی. جب زبان نے والدین سے کچھ پوچھنے اور جاننے کا حوصلہ پایا تو پتہ چلا کہ سندر ٹاپ اور بوربین پہاڑیوں پر ان بادلوں کے دوسری طرف بھی ہماری ہی طرح گاؤں دیہات آباد ہیں اور وہاں بھی ہماری ہی طرح بچے ان بادلوں کو تکتے ہوں گے. سن 1989 کی بات ہے. میں اپنے آبائی گاؤں سے ٹٹھار ہائی اسکول پیدل جایا کرتا تھا. جو ہی ہم کوٹھتل کے پاس پہنچتے تھے نیشنل ہائی وے پر تو دور اوپر شمال کی طرف ہمیں کچھ ایسی آوازیں سنائی دیتی تھیں جہاں مشینیں کام کرتی تھی، جہاں لوگ کام کرتے تھے. پرانا سا ایک روڈ تھا اور دور سے میں نے اپنے ساتھیوں سے جو ٹٹھار کے رہنے والے تھے ان سے سوال کیا کہ بھلا وہاں یہ کام کیوں ہو رہا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ جو پرانا روڈ ہے، پرانا پانی ہلکاٹ روڈ، اس پر کام چل رہا ہے. اس کو ایڈمنسٹریشن اور یہ جو سڑک انتظامیہ ہے بیکن ان دنوں اس روڈ کی دیکھ ریکھ کرتی تھی، وہ اس کو نئے سرے سے بنا رہے ہیں اور اس کو میکڈمائز کر رہے ہیں. شام کو گھر آ کر میں نے اپنے والد سے پوچھا کہ بھلا یہ کون سا روڈ ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ ہسا گو پرون روڈ یا یتھ أسۍ ونان چھِ پرون ٹنل. اپٲرۍ ہسا آسہٕ گۄڈٕ گاڑِ اپٲری پکان، تمہِ بعد ہسا بنیو جواہر ٹنل، تمہِ بعد ہسا وژھ پتہٕ گاڑِ امہِ کِنۍ. امہِ برونٛہہ ہسا آسہٕ پکان الہٕ پلہٕ 1960 تامتھ، الہٕ پلہٕ 1960 تام، بلکہِ تمہِ برونٛہٕے پہمتھ کینٛہہ یِم ہسا آسہٕ گاڑِ اپٲری پکان. بہرحال 5 جولائی سن 2021 یعنی 5 جولائی 2021 کو میں اپنی فیملی کے ساتھ، بلکہ کئی فیملیاں ہماری جو رشتہ داریاں میں آتی ہیں تو اس میں ہم دو تین فیملیوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ أسۍ ہسا گژھو آز پرٲنِس ٹنلس. جواہر ٹنلہٕ پٮ۪ٹھ بانہالہِ پٮ۪ٹھ نیرن وِزِ سرینگر کُن نیرن وِزِ جواہر ٹنل آنگنس منٛز چھُ دۄچھنہِ سایڈٕ یہِ روڈ نیران تہٕ ٹاپس تامتھ یعنی ییٚتِس ونان یوٚتامتھ ڈسٹرک رامبندٕچ حد چھِ ٹاپس تام یتھ أسۍ ونان چھِ ٹنل ٹاپ یا پرون ٹنل، توٚت تامتھ چھِ الہٕ پلہٕ یِم 18 کلوٗمیٹر تہٕ تتہِ پٮ۪ٹھ چھُ پتہٕ ہوکُنس بیٚیہِ 22 کلوٗمیٹر زِگس تام تہٕ ٹوٹل چھُ امہِ روڈُک یُس زن بنان چھُ فٲصلہٕ سُہ چھُ بنان کم سے کم 40 کلوٗمیٹر. مگر اسہِ یُس اجازت نامہٕ پُلیٖس کہِ طرفہٕ پاتھیو اوٚت ایکسکرشن گژھنس سُہ پاتھیو صرف اسہِ تِمنٕے 18 کلوٗمیٹرن تام گژھنس یعنی ٹاپس تام گژھنس. بہٕ کرٕ ضمنن تۄہہِ ییٚتہِ وُنس پیش گۄڈنٮ۪تھ اتھ روڈس متعلق ونہٕ بہٕ کینٛہہ گۄڈنٮ۪تھ تۄہہِ کہِ یہِ روڈ کِتھ کٔنۍ بنیو تہٕ یہِ امہِ روڈٕچ کیٛاہ چھِ ہسٹری، کیٛاہ چھِ تٲریٖخ. تہٕ یُس بہٕ تۄہہِ وٕنکٮ۪ن ونہٕ اتھ روڈس متعلق یہِ چھِ میٛٲنی کِتاب وادی جناب تہذیب و ثقافت پٮ۪ٹھٕ یُس ییٚمیُک بہٕ حوالہٕ دِمہٕ مین تٔتھۍ منٛز چھُ یہِ ذِکر آمُت کرنہٕ. تتھ منٛز چھُ مختلف کِتابن ہُنٛد حوالہٕ مےٚ دیُتمُت تہٕ تمہِ حوالہٕ کرٕ بہٕ یہِ کتھ اتٮ۪س وُنس تہٕ بوٗزۍتو. بانِہال کاٹ روڈ یعنی بانِہال کاٹ روڈ چھُ وادی جناب تہذیب و ثقافت کتابہِ منٛز اکھ چیپٹر اکھ. سکھدیو سنگھ چاڑک اپنی کتاب مہاراجا رنبیر سنگھ میں لکھتے ہیں یعنی مہاراجا رنبیر سنگھ نٲے چھِ تٔمۍ کتاب اکھ لیچھمٕژ سکھدیو سنگھ چاڑکن اس میں لکھتے ہیں کوٹ مہاراجا نے جموں سے سری نگر تک ایک کاٹ روڈ بنانے کا حکم صادر کیا اور اس روڈ پر رامبن کے مقام پر دریائی چناب پر ایک جھولا پل بنانے کا حکم دیا. دریائی چناب پر یہ پل مقامی انجینئروں نے بنوایا
اور ریاسی کے لوہے کی کانوں سے لوہا لا کر اس میں استعمال کیا گیا۔ یہ روڈ صرف مہاراجوں اور درباریوں کے لیے وقف تھا اور اس پر سفر کرنے کے لیے دیگر لوگوں کو پہلے مہاراجہ سے اجازت نامہ حاصل کرنا ضروری تھا۔ 1879 عیسوی میں رامبن کا یہ جھولا پل مزید مضبوط بنوایا گیا تاکہ اس پر سامان سے لدے اونٹ چل سکیں۔ انکوٹ اس جھولا پل کے مقام پر پہلے ہی مہاراجہ گلاب سنگھ کے وقت میں ہی لکڑی کا ایک پل بنا ہوا تھا۔ نرسنگ داس نرگس اپنی کتاب تاریخ ڈگر دیش میں دیوان ارجن مل کے روزنامچہ کا حوالہ دیتے ہوئے یوں رقم تراز ہے۔ کوٹ مہاراجہ رنبیر سنگھ نے 1876 عیسوی کے آخری مہینے میں بابو چمپسوال کو حکم دیا کہ جموں سے سری نگر جلد از جلد ایک روڈ بنایا جائے۔ جلد ہی 1 لاکھ روپے کا تخمینہ لگا کر کام شروع ہوا۔ تحصیلدار بھدروا ٹوڈر مل کو بٹوت سے رامبن تک سڑک کے کام کی نگرانی سونپی گئی۔ رامبن سے رامسو کے حصے کی نگرانی میاں اندرو کو اور رامسو سے آگے تحصیلدار خواجہ محمد جو کو نگرانی کا کام سونپا گیا۔ 95 کلومیٹر روڈ 20,000 روپے میں مکمل ہوا۔ اگلے برس انگریز ریزیڈنٹ نے اس روڈ پر سفر کیا اور مہاراجہ کو رپورٹ کی کہ اس روڈ پر اب کارٹ یعنی گھوڑا گاڑی یا بیل گاڑی چلائی جا سکتی ہے۔ مہاراجہ رنبیر سنگھ کے بعد مہاراجہ پرتاپ سنگھ کے زمانے میں یہ راستہ مزید بہتر بنایا گیا اور اسے مزید وسعت دی گئی۔ انکوٹ مہاراجہ پرتاپ سنگھ کے زمانے میں ہی اس روڈ پر جیپ گاڑی چلنا شروع ہو گئی تھی اور اس سلسلے میں 2 مئی 1921 کو یعنی آج سے برابر 100 سال پہلے کو اس روڈ پر پہلی جیپ گاڑی میں مہاراجہ پرتاپ سنگھ از خود دربار منہ کے وقت جموں سے سری نگر روانہ ہوئے۔ مہاراجہ ہری سنگھ کے دور میں اس روڈ پر باضابطہ چھوٹی سواری گاڑیاں چلنا شروع ہو گئی تھیں۔ اس چھوٹی سی سواری گاڑی میں 9 سواریاں اور 17 من بوجھ ڈھونے کی صلاحیت تھی۔ 1941 عیسوی کے ایک واقعے کے بارے میں ڈی ڈی ٹھاکر اپنی سوانح حیات یادوں کے چراغ کے صفحہ نمبر 33 پر اس وقت کا بانیحال مضمون کے تحت ان گاڑیوں کے بارے میں یوں رقم تراز ہے۔ کوٹ پتا جی نے بانیحال جانے والی ایک بس کو اشارہ کیا۔ بس رکی اور کنڈکٹر نے پتا جی سے پوچھا کہاں جانا ہے؟ جواب میں انہوں نے بانیحال کہا۔ بس کے ایک طرف اردو کے موٹے حروف میں لکھا تھا 9 سواریاں اور 17 من بوجھ۔ کنڈکٹر نے دروازہ کھولا اور ہم اندر داخل ہوئے۔ اس طرح میرا پہلا موٹر گاڑی کا سفر شروع ہوا۔ انکوٹ اے ہوگسن 1921 عیسوی کے نیشنل جیوگرافک میگزین میں بانیحال کارٹ روڈ کے بارے میں لکھتے ہیں دا روڈ کالڈ نیو بانیحال روٹ بی سی روڈ بانیحال کارٹ روڈ was finally completed in 1915 at a cost of about 40 lakh and opened to public in around 1922. The main Kashmiri engineer for the Banihal project was Pandit Lakshman Ju Tikku. Unquote. جواہر ٹنل اب اس کے بارے میں جواہر ٹنل کے بارے میں بھی جو لکھا گیا ہے اس کتاب میں، اس روڈ پر پہلے 9,200 فٹ یعنی 2,830 میٹر کی اونچائی پر، جس اونچائی پر اس وقت میں کھڑا ہوں جہاں پر آپ مجھے اس وقت دیکھ رہے ہیں، اس روڈ پر پہلے 9,200 فٹ یعنی 2,830 میٹر کی اونچائی پر ایک چھوٹا ٹنل ہوا کرتا تھا جسے بانیحال میں لوگ عام طور سے پرون ٹنل کہتے ہیں۔ 1954 عیسوی میں پرون ٹنل سے کم 2,000 فٹ نیچے ایک نیا ٹنل جواہر ٹنل کے نام سے بنانے کا منصوبہ بنا اور 1954 عیسوی میں اس پر کام شروع ہوا۔ جرمنی کے 2 انجینئروں الفارڈ کونز اور سی بارسل نے اس ٹنل کا ڈیزائن تیار کیا۔ 1956 عیسوی میں اس ٹنل کا ایک نیا ٹیوب تیار ہوا اور 22 دسمبر 1956 کو اس وقت کے ہندوستان کے نائب صدر سروپلی رادھا کرشنن نے اس ٹنل کا افتتاح کیا۔ 1960 عیسوی میں دوسرا ٹیوب تیار ہو کر اس ٹنل کا کام مکمل ہوا۔ حشمت اللہ یتو جو اس وقت ریاست میں سینئر KS آفیسر ہیں نے 1985 عیسوی میں جب وہ BSc فائنل ایئر کے طالب علم تھے اور SP کالج سری نگر میں زیر تعلیم تھے، SP کالج کے سالانہ میگزین پرتاپ جلد 52 شمارہ نمبر 2 میں جواہر ٹنل نام کا ایک مضمون لکھا ہے جس میں وہ لکھتے ہیں 1952 عیسوی میں اس ٹنل کے جائزے کا کام شروع ہوا۔ جرمن ماہروں کے مشورے سے درہ بانیحال کے نیچے کوہی پیر پنچال میں سطح سمندر سے تقریباً 7,000 فٹ کی بلندی پر ایک سرنگ بنانے کا فیصلہ کیا گیا۔ 3 سال کے اندر نقشہ مکمل ہوا اور اس ٹنل کی تعمیر کا کام ایک تجربہ کار جرمن فرم کو سونپا گیا۔ اگست 1955 عیسوی میں سرنگ بنانے کے کام کا افتتاح ہوا اور دونوں سروں سے کام شروع ہوا۔ اس کام پر 600 دیسی اور بدیسی ماہر کاریگر اور مزدور 3 شفٹوں میں روزانہ 8-8 گھنٹے کام کرتے تھے اور کام 3 سال میں مکمل ہوا اور 3 کروڑ روپے خرچ ہوئے۔ انکوٹ
जवाहर टनल के मुकम्मल होने के बाद जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह बेकन के हवाले की गई और 1960 में इस सड़क को कुशादा करके एक साथ 2 गाड़ियों की आमद रफ्त के लिए तैयार किया गया। 2010 ईस्वी में जम्मू श्रीनगर 4 लेन सड़क का काम शुरू हुआ और इस प्रोजेक्ट पर जम्मू से श्रीनगर तक कुल 2 बड़े टनलों के साथ साथ नंदनी के करीब तकरीबन 4 छोटे टनल और रामबन और बानीहाल के दरमियान भी कम अज़ कम 2 या 3 टनल बनाने का मनसूबा शुरू हुआ, जिसमें अब तक नंदनी के 4 टनल और पत्नी और चिनानी नैशरी टनल बनकर आमद रफ्त के काबिल हैं। वादी संगलाब के गांव आड़बल गुंड से काजी गुंड टनल तकमील के आखिरी मराहिल में है, जबकि अब ये किताब आ चुकी है और जब ये लिखी जा चुकी थी तब ये मैंने लिखा था, बल्कि इस वक्त इसमें गाड़ियाँ चल रही हैं और कल ही मैंने उस पर सफ़र किया। जबकि रामबन बानीहाल सेक्टर का हिस्सा भी ज़ेर तामीर है। उम्मीद है कि जल्द ही तकरीबन 2021 में या 2022 तक जम्मू से श्रीनगर 4 लेन का सारा प्रोजेक्ट तैयार होगा। इस वक्त श्रीनगर से काजीगुंड और जम्मू से उधमपुर तक का हिस्सा मुकम्मल तौर से तैयार हुआ है। इस नए 4 लेन प्रोजेक्ट से रियासत में वाकई एक नया इनकलाब आएगा और लोगों को आमद रफ्त की जदीद सहूलियत फराहम होगी। बानीहाल काट रोड पर पहला टनल प्रॉन टनल बानीहाल दर्रे से 9200 फुट की ऊंचाई पर वाक़ा था। जवाहर टनल इससे 2200 फुट नीचे यानी 7000 फुट की ऊंचाई पर बना और अब नया 4 लेन टनल जवाहर टनल से भी 1000 फुट नीचे यानी 6000 फुट की ऊंचाई पर वादी संगलाब के आड़बल गुंड गांव के पास बना, यानी जो इस वक्त 1850 मीटर की बुलंदी पर जो वाक़ा है के पास बना। इस टनल से अब बानीहाल से काजीगुंड वादी संगलाब के आड़बल गुंड गांव से तकरीबन 16 किलोमीटर मुसाफत कम हुई और आड़बल गुंड वादी संगलाब से काजीगुंड बाजार तक सिर्फ 10 मिनट का सफ़र रह गया है। बानीहाल धरे पर वाक़ा पहले टनल प्रॉन टनल जो कि 9200 फुट की ऊंचाई पर वाक़ा था से आड़बल गुंड वादी संगलाब से काजीगुंड तक 65 किलोमीटर की मसाफत हुआ करती थी। फिर जवाहर टनल बनने के बाद ये मसाफत सिर्फ 25 किलोमीटर रह गई थी और अब नए 4 लेन टनल से काजीगुंड तक ये मसाफत सिर्फ 10 किलोमीटर रह गई है। इसी तरह नाशरी चिनानी टनल के बनने के से नाशरी से चिनानी तक पुराने रोड के मुकाबले में मसाफत 40 किलोमीटर कम हो गई है। ये वादी जनाब तहज़ीब व सकाफ़त से बानीहाल काट रोड मजमून जो उसमें शामिल है उसके बारे में मैं आपको बता रहा था। और ये मालूमात जो है इस प्रॉन टनल के बारे में, टनल टॉप के बारे में और बानीहाल काट रोड के बारे में, ये हर एक के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंस रखती है और अपने आप में इसकी बड़ी इम्पोर्टेंस है ताकि सभी लोगों तक इसकी इंफॉर्मेशन पहुँचे। और इस वक्त जो आप ये वीडियो देख रहे हैं ये मैंने जो टनल टॉप है उससे मैंने वेरीनाग की तरफ, इस वक्त जो आपको इलाका दिख रहा है ये वेरीनाग का इलाका है, नीचे हमें वोमो गांव है और वेरीनाग का है। और ये इस वक्त जो 5 जुलाई 2021 का वीडियो जो मैंने पहले भी बताया, ये आपको ये जो रोड दिख रहा है बिल्कुल लेफ़्ट में, और ये फिर ये जो वीडियो है इस वक्त बानीहाल की तरफ मैंने घुमाया है और ये बानीहाल का सारा इलाका आपको इस वक्त दिख रहा है जहाँ पर आपको रेलवे स्टेशन और नया 4 लेन जो रोड है वो दिख रहा है और यहाँ से बिल्कुल 9 पहाड़ी चोटी। और दूसरी अहम बात ये कि जहाँ पर इस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूँ यानी टनल टॉप पे, वहाँ पर एक ज़ियारत भी है जो जिसका फ़ोटो शायद इस वीडियो में आपने देखा होगा। और यहाँ से ही शुरू होके जो इस वक्त आपको बादल दिख रहे हैं ये ज़बन हिल स्टेशन का समुंदर टॉप है और आगे का कौंड का इलाका आप इस वक्त देख रहे हैं डिस्ट्रिक्ट कुलगाम का। और ये फिर बानीहाल की तरफ मैंने वीडियो घुमाया है और बानीहाल का इलाका इसमें दिख रहा है आपको। टठार और विरंतल का गांव जो है यूजन टठार गांव तो बे विरंतल गांव अपर यमकन फिर मैं बे वीडियो वापस योकन वेरनाकुन यानी बहुत बिल्कुल अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट रामबन डिस्ट्रिक्ट किस सरहदस पे बिल्कुल सिर्फ जन मोबाइल होकुन योकुन घुमावन तो योकन वेरीनाग अत दूर अत यम साइड टठार बानहाल